بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ بہت ہی مبارک اور قیمتی مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ اس لیے قیمتی اور مبارک ہے کہ جس کلام کی تکمیل ہوئی ہے وہ کلام بہت مبارک ہے، اور اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ کلام کو خود قرآن کریم کے اندر بابرکت فرمایا ہے۔ ہمارا آج کا یہاں پر بیٹھنا، یہ جمع ہونا اور اجتماعیت اختیار کرنا، یہ کسی اور مقصد سے نہیں ہے، صرف اور صرف اس مقصد سے ہے کہ اس جگہ پر تراویح میں 30 پارے قرآن پاک کو مکمل کیا گیا، اور انسان جب اپنی نسبت کو اچھا کر لیتا ہے تو یقین کریں کہ نسبت انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ اگر نسبت بگڑ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ غور کریں کہ قرآن کریم کے ساتھ جو جلد اور گتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن تو شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، لیکن اس کے باوجود آپ نے آج تک یہ مسئلہ کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو وہ قرآن کے گتوں کو ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے دوستو؟ نہیں پکڑ سکتا۔ جو قرآن کے دائیں بائیں لگے ہوئے اوپر کے گتے ہیں، جس پر اوپر لکھا ہوتا ہے القرآن الکریم یا القرآن الحکیم، اور اس کے پیچھے گتا ہوتا ہے جس کے نیچے پبلشر کا نام لکھا ہے، تاج کمپنی لمیٹڈ یا کچھ بھی، یہ دو گتے جو کاغذ کے بنے ہوئے ہیں، یہ کسی طور سے بھی قرآن پاک کا حصہ نہیں۔ اس پر قرآن کی کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی جو قرآن میں شامل ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان دو گتوں کو وہی حکم دیا گیا جو اندر کے 30 پارے قرآن کو دیا گیا۔ بے وضو آپ اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، بے اکرامی اس کی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو بھی ادب سے پکڑنا، سینے سے لگانا، باوضو رکھنا ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دو گتوں کی نسبت 30 پاروں سے ہو گئی۔ اس قرب نے اور اس نسبت نے کیا کیا، وہی حکم جو قرآن کے 30 پاروں کا تھا وہ ان کاغذ کے گتوں کو بھی دے دیا، وہ بھی بابرکت ہو گئے، وہ گتے بھی قابل احترام ہو گئے۔ ان گتوں کو بھی اب بغیر وضو کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کا احترام اکرام بھی فرض ہو گیا۔ اگر کاغذ کا ایک گتا قرآن کی نسبت سے قیمتی ہوا تو وہ حافظ اور وہ بچہ جس کے سینے میں پورا 30 پارے قرآن محفوظ ہے، وہ اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہوا، اور وہ بچہ وہ حافظ اللہ کے ہاں کتنا بابرکت ہوا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ مجلس یہ معمولی نہیں، یہ بہت قیمتی مجلس ہے، اور اس امت کے ہر طبقے نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس کے پاس قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور محفوظ ہونا چاہیے۔
دیکھیں نا، ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو پورا قرآن یاد کر لیتا ہے 30 پارے، لیکن ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں، وہ فارغ نہیں، یا شاید کسی کے پاس اتنا حافظہ نہیں. لیکن یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے محلے میں تو 110 حافظ ہیں اور ہمارے علاقے میں 40 جگہ پہ تراویح ہو رہی ہے، ہر مسجد میں حفظ کا مدرسہ ہے، تو لہذا پھر مجھے تو ضرورت ہی نہیں کہ میں قرآن کا کچھ حصہ یاد کروں. ایسا نہیں، اس لیے کہ نماز تو میں نے پڑھنی ہے، سنتیں پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، ہر ساتھی یقیناً رات تہجد میں بھی اٹھتا ہوگا، اشراق چاش توابین کی پابندی بھی کرتا ہوگا. ان سنتوں میں اور ان نوافل میں ہم بغیر قرآن کریم کے کیسے گزارا کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس چیز کو اپنے ساتھ لازم کر لیں کہ مجھے قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کرنا ہے. میں آپ سے ایک واقعہ عرض کروں. ہمارے شیخ اول تھے، کراچی میں بڑے بزرگ گزرے اور بڑی شخصیت تھی، بڑے انسان تھے، بڑے غیرت مند انسان تھے. فقیہ العصر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگوں میں سے تھے اور بڑے مجاہد قسم کے بزرگ تھے. ان کی مسجد اور خانقاہ یہ ناظم آباد 4 نمبر میں ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، بڑی نہیں، لیکن اس چھوٹی سی جگہ سے حضرت نے بڑا عجیب کام کیا. تو حضرت نے اپنے حالات جو زندگی تھی اس کو جمع کیا. حضرت کے حالات زندگی میں حضرت نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے جو ہم سب کے لیے ایک عبرت بھی ہے اور جس سے یقیناً ہمیں حوصلہ بھی ملنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے 3 بیٹے دیے اور حضرت کے تینوں بیٹے حافظ، عالم اور جید مفتی تھے. ہمارے حضرت والد صاحب، آپ حضرات یقیناً واقف ہوں گے، بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہزادہ مسجد میں ہوتے تھے. وہ ہمیں فرماتے تھے کہ ہم جب دارالعلوم کراچی میں طالب علم تھے تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں بیٹے اس وقت دارالعلوم میں پڑھ رہے تھے لیکن ہم سے آگے تھے، اور جب وہ تینوں صاحبزادے فارغ ہوئے تو یہ 70 سے 75 کے درمیان کا کوئی سن تھا. والد صاحب کی فراغت 1974 میں ہوئی اور وہ والد صاحب سے بھی پہلے کے فارغ تھے. تو والد صاحب فرمانے لگے کہ جب وہ فارغ ہوئے تو اس وقت کسی عرب یونیورسٹی کو 3 اساتذہ کی ضرورت پڑی. 3 اساتذہ کی. اس وقت چونکہ اتنا رجحان نہیں تھا، جیسے آج ماشاءاللہ ایک ماحول ہے، علماء ہے، مدارس ہے. پہلے مخصوص مدارس تھے، مخصوص علماء تھے. تو ایک عرب ملک نے درخواست کی کہ بھئی ہمیں 3 نوجوان جید علماء چاہیے جو عربی زبان میں ماہر ہیں. کیونکہ اس وقت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب معارف القرآن، وہ پاکستان کے چونکہ سب سے بڑے عالم تھے، تو ان کے پاس وہ خط آیا کہ حضرت ہمیں 3 نوجوان علماء چاہیے جو عربی میں ماہر. تو حضرت کے ذہن میں فوراً آیا کہ بھئی یہ ہمارے مدرسے کے 3 نوجوان بھائی حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، یہ تینوں فارغ ہوئے ہیں اور تینوں ماشاءاللہ جید مضبوط عالم تھے، کچے بھی نہیں. تو انہوں نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی آپ کے 3 بیٹوں کو میں چاہتا ہوں کہ باہر بھیج دیں عرب دنیا میں. تو کیا خیال ہے؟ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لیں دوستوں. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ شاگرد تھے
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. بات سمجھ میں آ رہی؟ خلط مل تو نہیں ہو رہی؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاذ ہیں، مفتی رشید احمد صاحب ان کے شاگرد ہیں. اور یہ استاذی اور شاگردی یہاں نہیں تھی، دارالعلوم دیوبند میں ہوئی تھی تقسیم پاکستان ہندوستان سے پہلے. لیکن استاد شاگرد میں ظاہر سی بات ایک احترام کا رشتہ تھا بہت زیادہ. تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں آپ کے تینوں بیٹوں کو اگر باہر بھیجوں تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کے 2 بیٹے فارغ ہوئے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بڑے بیٹوں کے نام کسی کو یاد ہے؟ بڑے حضرات کراچی میں، مفتی رفیع عثمانی صاحب اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت شیخ الاسلام صاحب. کہا حضرت جب آپ کے 2 بیٹے فارغ ہوئے، اس وقت بھی ایک عرب یونیورسٹی سے درخواست آئی تھی کہ ہمیں علماء چاہیے، لیکن آپ نے عجیب کیا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے بھیجنے کے لیے مشورہ مجھ سے کیا کہ میں بھیجوں نہیں بھیجوں. تو میں نے آپ کو منع کیا اور آپ نے نہیں بھیجا ہوں. اب میرے بیٹے ہیں اور میں تو مشورہ آپ سے کروں گا، تو آپ جیسے فرمائے. تو حضرت نے فرمایا میں تو بھیجنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا میرا دل تو نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ استاذ ہیں، آپ نے میرے مشورے کی لاج رکھی، مجھے تو آپ کا مشورہ ماننا ہی ہے، آپ استاذ بھی ہیں، شیخ بھی ہیں. خیر قصہ مختصر، وہ تینوں بیٹے باہر چلے گئے. یہ تو ایک الگ معاملہ تھا. اصل بات جو مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی وہ کیا ہے، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے تینوں بیٹوں کو میں نے حفظ کے لیے بٹھایا اور تینوں بیٹے ماشاءاللہ حافظ بن گئے. 3 بیٹے. تو جب تینوں بیٹوں کا حفظ مکمل ہوا تو لوگوں نے ہار پہنائے جیسے ہوتا ہے، سب ایک خوشی کا ماحول تھا کہ بھئی ماشاءاللہ اب 3 حافظ بیٹوں کے باپ بن گئے. تو فرماتے میرے دل میں ایک خیال آیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا تو حافظ قرآن کے والدین کو لایا جائے گا اور ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا اور ان کے سروں پہ ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند بھی ماند پڑ جائیں گے. یہ فضیلت تو حدیث میں ہے کہ حافظ کے والدین کا قیامت کے میدان میں اتنا بڑا اعزاز ہوگا. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میرے تو تینوں بیٹے حافظ ہو گئے، تو یہ فضیلت تو اللہ نے اپنے فضل سے دے دی کہ میں قیامت کے دن جب میں اور میری اہلیہ جائیں گے تو ان 3 حافظ بیٹوں کی برکت سے کیا ہوگا، ہمیں نور کے ممبر پہ بٹھایا جائے گا اور ہمارے سروں پہ نور کا تاج ہوگا. یہ تو خوشی ہو گئی مجھے. لیکن ایک اور چیز نے میرے دل پر ایک کیفیت طاری کر دی، وہ یہ تھی کہ میں خود حافظ نہیں تھا. پہلے اتنا رجحان نہیں تھا نا حفظ کا. یہ جو بڑے بڑے اکابر علماء تھے اکثر ان میں حافظ نہیں ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے بڑے. میں خود حافظ نہیں. تو اب میرے دل میں آیا کہ میرے بیٹوں کی وجہ سے تو مجھے نور کا تاج مل رہا ہے، لیکن میں حافظ نہیں ہوں تو میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، ان کو تو نہیں پہنایا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ اب یہ بات حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، جب مفتی صاحب عالم ہو گئے، مفتی ہو گئے، فقیہ العصر ہو گئے، بیٹے عالم بن گئے، بیٹوں کی اولاد ہو گئی، یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی مفتی صاحب بڑی عمر کے. لیکن دل میں ایک خیال آیا کہ یار یہ تو بڑی ناانصافی ہوگی کہ میرے بیٹے میرے لیے نور کا تاج پہننے کا باعث بنے، میں اپنے والدین کے لیے کیا ہوں پھر. بس دل میں آیا کہ بس چاہے عمر زیادہ ہو گئی ہے، بڑھاپے کا آغاز ہے، لیکن میں اپنے والدین کو ایسا نہیں چھوڑ سکتا. تو اللہ کا نام لے کر میں نے اس بڑی عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا. اور پھر کیا ہوا؟ اصل بات ہے 3 مہینوں میں مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پورا قرآن حفظ کیا. 90 دن کے اندر. یہ اس قرآن کا اعجاز ہے، زندہ معجزہ ہے. آپ اردو کا ایک چھوٹا سا رسالہ لے لیں 3-4 صفحوں کا، اور ساری رات بیٹھ کر ہمارے طالب علم ساتھی چاہے وہ مدارس کے ہیں یا اسکول کالج یونیورسٹیز کے، آپ خود بتائیں کہ ہم راتوں رات بیٹھ کر ایک صفحے کو زبانی رٹنے کی کوشش کرتے ہیں.
بڑی مشکل سے یاد ہوا، 2 دن کے بعد پھر وہ دماغ سے اڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کی زبان بھی وہ ہے جو ہماری مادری زبان نہیں، عربی زبان میں ہے، لیکن آج الحمدللہ 6 7 سال کے معصوم بچے ایسے ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے۔ تو انسان ہمت تو کرے نا، آگے تو بڑھے۔ ہم صرف یہ کہہ کر کہ یار حافظ بہت ہے، آخر کی 10 صورتوں پر بھی آج محنت نہیں ہو رہی۔ کم سے کم ہر ساتھی یہ ارادہ، یہ ہمت، یہ نیت، یہ ارادہ تو کرے آج کی اس ختم قرآن کی مجلس سے کہ بھئی اگر ان بچوں نے قرآن سنایا ہے، ان کو یاد ہوا ہے، ان کے پاس اتنا بڑا اعزاز ہے، ٹھیک ہے میں پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتا، لیکن 2 باتیں آج کی مجلس سے آپ لے کر جائیں۔ ایک یہ کہ کم سے کم قرآن کریم کا آخری حصہ، اور اس میں بھی آخری حد کتنی صورتیں؟ 10 صورتیں۔ 10 صورتیں ہر ساتھی تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آخر کی 10 صورتیں صحیح تلفظ کے ساتھ۔ ایک تو وہ ہے نا جو بچپن میں پڑھ لیا، امی سے پڑھ لیا، خالہ سے پڑھ لیا، کسی سے بھی پڑھ لیا۔ ایک تو وہ ہمارا قرآن ہے جو زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے، وہ مبہم بھی ہے، مجہول بھی ہے، اس میں اعراب کی غلطیاں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اب میری ضرورت ہے مجھے اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہے۔ اور انسان کی جب اپنی ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یار مجھے تو نیند آ رہی، باوجود ساری چیزوں کے ہم جلدی اٹھتے ہیں، جا کے اپنا کام کرتے ہیں، لائنوں میں لگتے ہیں، کام کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، گھنٹوں کام کرتے ہیں، اس لیے کہ میری ضرورت ہے۔ 10 صورتیں مجھے صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرنی ہے، اس لیے کوئی قاری صاحب ہے، مسجد کے مؤذن صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، ضرورت میری ہے، کام بھی مجھے کرنا ہے، ان سے وقت لیں، بھئی آپ مجھے روز کے 15 منٹ دے دیجئے، میں آپ کے ساتھ مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے آپ کو ایک آیت صحیح ہو، بہت دن لگ جائیں گے لیکن کم سے کم کچھ حصہ قرآن کا صحیح ہو جائے گا۔ اور دوسرا، اس مجلس سے ایک اور نیت کر کے اٹھیں کہ اولاد نعمت ہے اللہ کے خزانوں میں سے، جنہیں اللہ پاک نے اولاد کی نعمت دی ہے وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہر گھر میں کم سے کم ایک بچہ ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہو۔ اپنے گھروں میں قرآن کے ماحول کو زندہ کریں دوستو۔ اگر آج گھر سے گانوں کی آواز آ سکتی ہے، قرآن کی کیوں نہیں آ سکتی؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم مدینہ منورہ کی گلیوں میں جب رات کو اٹھ کر کسی کام سے جاتے تھے، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جس سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آ رہی۔ ماحول بن گیا۔ ماحول تو بن سکتا ہے، میرے اور آپ کے بنانے سے بنے گا۔ اس لیے دنیا کے جتنے خرافات ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ آج ہمارے ساتھ جوڑ دی گئی ہے دوست۔ گانوں باجوں کے آلات ہیں، میوزک ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اس کے بجائے اپنی زندگی کو تبدیل کر کے اس کی جگہ قرآن لائیں۔ تو اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس ختم قرآن کو اللہ ہم سب کے لیے باعث مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی صحیح اور بھرپور قدردانی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ قرآن کریم سے تعلق، جوڑ، نسبت، محبت یا اللہ ہماری زندگیوں میں شامل حال فرما دے، ہمارے گھروں کے ماحول کو قرآن کے ماحول سے تبدیل فرما دے، آلات لہو و لعب، آلات موسیقی، آلات معصیت کو اپنی زندگی سے، اپنے گھروں سے، اپنی گاڑیوں سے، اپنی دکانوں سے دور پھینکنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ گھروں میں تلاوت کے ماحول کو زندہ فرما دے، ہماری نسلوں میں یا اللہ قرآن کے حفظ کو، قرآن کے علم کو، قرآن کی محبت کو زندہ فرما دے۔ یا اللہ یہ جو تراویح میں قرآن مکمل ہوا ہے،
جن حافظ صاحبان نے سنایا ہے، جن سامعین نے سنا ہے، جو ساتھی اس میں شریک ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اور یا اللہ آج جتنے ساتھی محبت سے آئے ہیں، آج کی مجلس میں ہم جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، ہمیں بھی یا اللہ ان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، باعث بخشش اور نجات فرما دے۔ ہم سب کو یا اللہ قرآن کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو یا اللہ ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی یا اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، کل امت مسلمہ کی یا اللہ بخشش اور مغفرت فرما دے۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو یا اللہ جلد از جلد آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔